بڑی اہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں زبیر صاحب، اچھا کہ آپ نے موضوع چھیڑ دیا، بڑی اہم سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں. آپ یہ جو بیانیہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، جو پی ڈی ایم کی سرکار نے ہمیں سمجھایا، بار بار سمجھایا، آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ غلط بیانی تھی؟ اور اس کا بڑا سمپل سیب ہے، کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ. کوئی فائنانس نہ سمجھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے اس کو. دیکھیں ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ نے ڈالرز کی پیمنٹ کرنی ہے باہر، اس میں اگر آپ نہ کر سکیں تو وہ دیٹ کین ریزلٹ ان ڈیفالٹ. اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز کتنے ہیں. اپریل 2022 میں جتنے پی ٹی آئی کے فورن ایکسچینج ریزرو تھے جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے، اس لیول تک آج تک نہیں پہنچے. تو اس وقت زیادہ تھے، اس کے بعد مسلسل کم ہوئے ہیں. آج بھی کوئی $8 بلین ہیں، اور ایک وقت تھا جب اسحاق ڈار صاحب تھے $3 بلین سے بھی کم آگے تھے. دوسرا اس کا انڈیکیٹر ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ کتنا سٹیبل رہا ہے. سو اگر آپ اگست 2021 سے لے کے جب تک وہ ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ دیکھیں تو mid 170s میں انٹر بینک ریٹ سٹیبل تھا. اس کے بعد آپ نے بھی دیکھا کہ 340 تک بھی پہنچ گیا، اور وہ بھی 340 بھی ایسے کہ لوگوں کے لیے اتنی مجبوری ہوتی تھی کہ وہاں لکھا ہوتا تھا منی چینجر کے پاس 310، اور لوگوں کو کہا جاتا تھا میں آپ کو 335 کا دلا دوں گا. اور وہ رک ہی نہیں رہا تھا پروسیس. تو ڈیفالٹ کا دوسری بات ہے جو سب سے اہم بات ہے، اگر وہ مان بھی لیا جائے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جب آئی تھی تو ڈیفالٹ ہونے والا تھا کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، تو مفتاح اسماعیل جب فائنانس منسٹر تھے تو اگست 2022 میں سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ. 29 اگست کو 2022 کو بورڈ نے اپروو کر دیا تھا. 5 سپٹمبر کو آپ کو پیسے بھی مل گئے تھے. تو پھر کون سا ڈیفالٹ ہونا تھا؟ ہاں، اس کے بعد جب اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، اور آپ کو بھی یاد ہوگا ان کے بیانات جو تھے کہ they can go back and I don't care a damn, we will give them befitting reply. I remember جیو کی اسکرین پہ انہوں نے آنر کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی شاہ زیب کے ساتھ. I remember it. جی